پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی تربیت، ان کی پرورش کے تعلق سے بڑی بشارتیں دی ہیں، بہت بشارت دی ہے۔ ایسی بشارت دی ہے کہ آپ سنیں گے تو دل باغ باغ ہو جائے گا، اچھل جائیں گے۔ کتنی اچھی بشارت ہے۔ شاید کہ لوگوں کے من میں یا دل میں کبھی ایک خیال آتا ہو، شیطان وسوسہ ڈالتا ہو کہ ہمارے پاس تو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، 2 بیٹی ہیں، 3 بیٹی ہیں، 4 بیٹی ہیں، کیا ہوگا؟ ہماری قسمت پھوٹی ہوئی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ بیٹیاں اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صحیح مسلم کی روایت ہے۔ میں آپ کے سامنے 2 حدیث بیان کروں گا کہ پیارے آقا نے کیا بشارت دی ہے۔ من عال جاریتین حتی تبلغا، کہ جس آدمی کی کفالت میں، جس باپ کی کفالت میں، نگرانی میں، تربیت میں، پرورش میں 2 بیٹیاں ہوں، اس نے ان دونوں کی پرورش کی ہو، تربیت کی ہو، دیکھ بھال کیا ہو، اللہ سے ڈرا ہو، ان کو دیندار بنایا ہو، دین سکھلایا ہو، حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ لڑکیاں، وہ دونوں بیٹیاں بڑی ہو گئی ہوں، بالغ ہو گئی ہوں، بلوغ کی عمر تک پہنچ گئی ہوں، اور اس باپ نے ان بیٹیوں کی تربیت کرنے کے بعد ان کا صحیح جگہ نکاح کر دیا ہو۔ انا وہو کہاتین یوم القیامہ، بخاری شریف کی روایت، مسلم شریف کی روایت، پیارے آقا نے فرمایا کہ یہ شخص کل قیامت میں میرے ساتھ اس طریقے سے ہوگا، اور دونوں انگلیوں کو اسے اشارہ فرمایا کہ ایسا آدمی جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی ہو، کل قیامت کے دن میرے ساتھ یہ ہوگا۔ دونوں انگلیوں کو ضم کر کے ملا کر دکھلایا۔ اس سے بڑی اور بشارت کیا ہو سکتی؟ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، من کان لہ 3 بنات او 3 اخوات، جس کی 2-3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَ اللَّهَ فِيهِنَّ، اس نے ان تینوں کی پرورش اچھی کی ہو، تینوں کی تربیت اچھی کی ہو، اور اللہ رب العزت سے ڈرا ہو، ان کو حقوق ادا کیے ہو، ان کو دیندار بنایا ہو، آخرت کے بارے میں بتایا ہو، ان کے ایمان اور یقین کی فکر کی ہو، فَلَهُ الْجَنَّةُ، تو ایسا آدمی کل مرنے کے بعد ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، اس کے لیے جنت اللہ رب العزت مرحمت فرمائے گا۔ اس لیے کوئی سوچنے کی بات نہیں ہے، چنتا اور فکر کرنے کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والے کے دونوں ہاتھ میں لڈو رکھا ہے، دونوں ہاتھ میں لڈو ہے۔ دنیا میں بھی ایمان کی بدولت اللہ رب العزت خوشحالی، اگر دنیا میں کچھ نہ ملے تو کل آخرت میں پورا مالا مال اللہ رب العزت فرمائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، جہاں بیٹیاں اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے ماں باپ کو دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ رب العزت خوشحالی عطا فرماتا ہے ان بیٹیوں اور بچوں کے ذریعے سے۔ آپ بھی اپنی زندگی میں تجربہ کیے ہوں گے، مشاہدہ کیے ہوں گے کہ ان بیٹیوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت بڑی بڑی مصیبتوں، بڑی بڑی پریشانیوں، آنے والے پہاڑوں کو اللہ رب العزت نے ٹالا ہوگا، اور آپ کو وہ نعمتیں عطا فرمایا ہوگا جو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے۔ ان بیٹیوں اور بیٹوں کے ذریعے سے، بچوں اور بچیوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت انسان کی قسمت کو اور چمکاتا ہے۔ لیکن ان کی تربیت یہ اصل ہے، جو بشارت ملے گی کہ تربیت پر ملے گی، اور تربیت کیسی ہونی چاہیے؟ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اس لیے کہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں میرے بھائیوں اور دوستو، اگر ہم ایجوکیشن کے نام پہ اپنے بال بچوں کو آزاد چھوڑ دیں، اور تعلیم کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر اپنی بچیوں کو بالکل اپنے سے دور کر دیں، ان کا کوئی حال چال نہ لیں، میری بچیاں کیا کر رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، سرگرمیاں کیا ہیں، ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، اور ہم یوں ہی اس کو آزاد چھوڑ دیں تو کل ہمارے لیے وبال جان بھی بن سکتی ہے۔ وبال جان، تعلیم تربیت بہت اہم ہے، لیکن تعلیم و تربیت سے زیادہ اہم ایک لڑکی کی عزت ہے۔
عزت، اس کا ایمان. آج کل تعلیم ایجوکیشن ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو راستہ ہے، اس کا جو نصاب ہے، اس کا جو نظام ہے، وہ صحیح معنوں میں نہیں چل رہا ہے. اور آج کل کے ماں باپ اپنے بچوں کے تعلق سے اتنے لاپرواہ، اتنے غفلت میں ہیں کہ ایک آدمی اگر گاڑی لیا ہے تو گاڑی کی فکر کر رہا ہے، گھڑی پہنا ہے تو گھڑی کی فکر کر رہا ہے، چپل لے کر آیا چپل کی فکر کر رہا ہے، گھر بنایا ہے گھر کی فکر کر رہا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں ٹینشن اور فکر ہے، لیکن اس کی بچی، بیٹا، بیٹی، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں، آزاد چھوڑ دیا، کوئی فکر نہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، جو واردات ہو رہے ہیں، جو گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں، کیا اس سے بھی آج کل کے ماں باپ کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں؟ اور آنکھیں کھولنے کے لیے کیا چاہیے؟ میں آپ کو بتاؤں، اسی مئی میں، یہ جو مئی کا مہینہ گزرا ہے، مئی کا مہینہ گزرا ہے، یہ جو موبائل کے ذریعے سے، موبائل میں گندے گندے ویڈیوز کے ذریعے سے، بے حیائی اور عریانیت والے فوٹوز کے ذریعے سے لوگوں کا مزاج اتنا گندا ہو گیا ہے، اتنا حیوانیت بھر گئی ہے، اتنا ہوس اور وہ شہوت بھر گئی ہے کہ میرے بھائیوں اور دوستو، آدمی 10 سال کی بچی، 12 سال کی بچی کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، ہوس کا نشانہ بنا رہا ہے. 35 درندے اور 30 درندے ایک بچی کے ساتھ حیوانیت کر رہے ہیں، اور 13 سال کی بچی اور 12 سال کی بچی اس کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں. اگر ہمارے ملک میں صحیح معنوں میں اگر سزا دی جائے اور پھانسی پر لٹکا دیا جائے تو شاید اتنے واردات اور اتنے زیادہ لڑکیوں کے ساتھ میں گھنونے حرکت نہ ہو. یہ حیدرآباد کے ایک علاقے میں ایک آئی پی ایس عورت، مہیلا ادھیکاری، بی سمتی اس کا نام ہے. 1 مئی کو اس کی تقرری ہوئی حیدرآباد کے ایک علاقے میں. اس عورت کے ذہن میں ایک بات آئی کہ عورتوں کا سرکشا، عورتیں کتنا سیف ہیں، کتنے محفوظ ہیں، اس کو ہم آفس میں بیٹھ کر ہم اس کو نہیں جان سکتے ہیں، باہر نکل کر دیکھنا چاہیے. 1 مئی کو اس کو تقرری ہوئی اور 7 مئی کی رات 12:30 میں ایک سنسان جگہ جہاں سے لوگ پار ہو سکتے ہیں، رات کے 12:30 میں اکیلے ایک جگہ کھڑی ہو گئی، شلوار اور جمپر پہن کر، اپنا کوئی ڈریس یونیفارم نہیں پہنی، وہ پولیس والی شلوار جمپر سادہ سیدھا کپڑا پہن کر کھڑی ہو گئی. جوان عورت، آئی پی ایس عورت، اور اپنے جو پولیس جو اس کے جو سیکورٹی جو تھی، ان لوگوں کو چھپا کے رکھا کہیں پہ، اور کوٹ ورڈ میں کہ میں اشارہ کروں گی تو تم لوگ پہنچ جاؤ گے. میرے بھائیوں اور دوستوں، حیران کرنے والا رپورٹ ہے، حیران کرنے والا رپورٹ ہے. رات کی تاریکی 12:30 بجے 12:30 میں وہ عورت کھڑی ہوتی ہے اور 3:30 تک کھڑی رہتی ہے. آپ کو معلوم ہے وہاں سے گزرنے والے منچلے لڑکے، آوارہ قسم کے لڑکے، اوباش قسم کے لڑکے، 40 لڑکوں نے اس عورت کو چھیڑا. اس آئی پی ایس مہیلا کو 40 لڑکوں نے چھیڑا. اور جب بھی کوئی لڑکا آتا، کوئی سیٹی بجاتا، کوئی اس کو ولغلاتا، کوئی الٹی سیدھی بات بولتا، کوئی اس کو بھدی بھدی حرکتیں کرتا، کوئی آنے کے لیے کہتا، کوئی بیٹھنے کے لیے کہتا، کوئی ساتھ میں جانے کے لیے کہتا، اور وہ عورت جو ہے اشارہ کرتی، ادھر سے آتا پولیس اور ایک پکڑ کے لے جاتی پولیس. ایسے کر کے 40 لڑکوں کو 3 گھنٹے میں اس نے جیل میں بند کیا اور اپنا بیان دیا کہ میں ایک آئی پی ایس ادھیکاری مہیلا، رات کے 3 گھنٹے میں میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ ہماری عورتیں محفوظ نہیں ہیں. 40 لڑکوں نے 3 گھنٹے میں ہمیں چھیڑا. نہ جانے رات کی تاریکی میں کتنی عورتیں بیچارے ہوس کا نشانہ اور شکار بنتی ہوگی. یہ حال ہے ہمارے ملک میں عورتوں کے تعلق سے.
انڈیا کا 2023 کا رپورٹ ہے کہ 29,560 عورتوں کے ساتھ ریپ کیا، 2024 میں 30,000 عورتوں کے ساتھ زنا اور ریپ کیا گیا، اور ہر سال تقریباً 1,500 لڑکیوں کو مرڈر کیا جاتا ہے ریپ کر کے۔ اتنے کچھ حالات کے باوجود میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر ہم اپنی بچیوں پہ نظر نہیں رکھیں گے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں دیں گے، اپنی بچیوں کو آزاد چھوڑ دیں گے، ٹیوشن کے لیے کوچنگ کے لیے اپنی بچیوں کو بالکل نامحرم کے سامنے بھیج دیں گے۔ آج کل جو کوچنگ کا نظام ہے، لڑکے اور لڑکیاں ساتھ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں، کسی کا برتھڈے ہوتا ہے تو برتھڈے بھی ساتھ میں منایا جا رہا ہے، اور اس برتھڈے کے نشانے اور آڑ میں نہ جانے کتنی لڑکیوں کو اس کا شکار بنایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک لڑکی، مسلم لڑکی کی میں بات کر رہا ہوں، کہ گھر میں وہ نہیں ہے، رات میں گھر میں نہیں ہے، ماں باپ کو کچھ پتہ نہیں چلا، اور رات میں جب اس کو قتل کیا گیا، صبح میں جب میڈیا میں یا چینل میں یا رپورٹ میں آیا کہ فلاں لڑکی کا قتل کیا گیا ہے، تب ماں باپ کو پتہ چلا کہ گھر میں میری بیٹی نہیں تھی، اور رات میں پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی۔ اتنی لاپرواہی اور غفلت آج کے دور میں ہمارے معاشرہ سوسائٹی میں۔ ابھی آپ دیکھیں کتنے واقعات ہو رہے ہیں، کتنے واقعات ہو رہے ہیں۔ لڑکی کی تربیت نہ ہو میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر اس کی پرورش صحیح نہ ہو، اس کو ایمان کے بارے میں نہ بتائے، ان کی عزت کے بارے میں نہ بتائے، اس کو ماں باپ کی عظمت کے بارے میں نہ بتائے، تو یاد رکھیے کہ آخرت میں یہی لڑکیاں، یہی بیٹیاں، یہی بچے، یہی بیٹے آپ کی گردن پکڑیں گے، اللہ کے سامنے اپنا حق مانگیں گے، اور اللہ کے سامنے آپ کو مجرم ٹھہرائیں گے۔ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں ادب، احترام، عزت کا کوئی چیپٹر نہیں ہے، صرف کیریئر بنانا، کیریئر سکسیس ہم کیریئر کیسے بنانا ہے، کیریئر بنانے کے چکر میں آج کل لڑکیاں بیچاری کہیں جاب کرنے جا رہی ہیں، کسی شو روم میں ہے، کسی مینجمنٹ ہوٹل میں ہے، فلاں جگہ کیریئر بنانے کے چکر میں ان لڑکیوں کو میرے بھائیوں اور دوستوں جیتے جاگتے قتل کیا جا رہا ہے۔ آپ کو حیرانی ہوگی، حیرت ہوگی کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، مزاج کتنا بگڑ گیا ہے لوگوں کا، کہ ذہنیت کتنی تبدیل ہو گئی ہے۔ ابھی راجستھان کا واقعہ ہوا نا، راجستھان کا واقعہ ہوا، شوہر کا انتقال ہوا، بیوی کو سرکاری نوکری ملی، 22 سال کی بیٹی چاہتی تھی کہ سرکاری نوکری اسے مل جائے، لیکن بیٹی کی نوکری نہیں ملی، ماں کو نوکری مل گئی، بیٹی نے سپاری دے کر ماں کو قتل کروا دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ہے ہماری تربیت کا فقدان کا نتیجہ، یہ ہے بچیوں کو بچپن سے اپنے سے دور کر دینے کا نتیجہ۔ بچے اور بچیاں جتنے آپ سے قریب ہوں گی، آپ کی محبت ان کے دلوں میں منتقل ہوں گی۔ اس لیے اسلام نے بچوں کو حکم کب دیا ہے نماز پڑھنے کا؟ مروا اولادکم وهم ابناء 7، بچیوں کو اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ کیا کہا؟ بچیوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ تو 7 سال تک کرنا کیا ہے؟ نماز کا حکم ہم دے رہے ہیں 7 سال تک، تو 7 سال تک بچوں کو کرنا کیا ہے؟ وہ آئیے قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے؟ 7 سال تک آپ اپنے بچوں کو اپنے سے چمٹا کر رکھیے، ان کو اپنی محبت منتقل کیجئے، ان کو محبت دیجئے، آپ ان کو پیار کیجئے، اپنے ساتھ رکھیے، اپنی زندگی کا نمونہ ان کو بتائیے، آپ اپنے دن بھر کے جو اعمال ہیں اس کو دکھلائیے۔ جتنا زیادہ بچے آپ سے قریب رہیں گے،
آپ سے سیکھیں گے، آپ کی محبتیں منتقل ہوں گی، آپ کا پیار اور الفت اس کے دل میں جائے گی۔ بچہ جب آپ کی محبت دل میں جاگوزی ہو جائے گی، اب جب بچہ بڑا ہوگا تو ماں باپ کی عظمت اس کے دل میں راسخ ہو جائے گی۔ لیکن آج کا سسٹم کیا کہتا ہے؟ ایسا سسٹم بنایا گیا کہ آدمی مجبور، ایسا سسٹم بنایا گیا کہ آدمی مجبور ہے، بیچارہ 2 سال کا بچہ، 2.5 سال کا بچہ ابھی صحیح سے وہ بولنا نہیں سیکھا، صحیح سے ابھی اس کا دودھ بیچارہ بوتل سے پی رہا ہے، ابھی وہ صحیح بولنا نہیں سیکھا، صحیح سے چلنا نہیں سیکھا، لیکن اسکول میں اس کو ایڈمیشن کرایا جاتا ہے اور بچے کو ماں باپ سے الگ کر کے اسکول میں زبردستی بھیجا جاتا ہے۔ 2.5 سال کے بچے کو جب ہم 2.5 سال سے اپنے بچوں کو اپنے سے الگ کر رہے ہیں میرے بھائی اور دوستو، اور جب بچے پڑھنے کا زمانہ شروع کرتے ہیں تو اب جوانی تک وہ بہت ہی دور رہتے ہیں۔ کبھی کبھی بچوں کو ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے کا، اٹھنے کا، پیار کا، محبت کا موقع ملتا ہے، ورنہ اتنی مصروفیت ہے کہ کوئی موقع نہیں ہے۔ بچہ اتنا مشغول ہے کہ صبح سے شام تک کبھی اسکول، کبھی کوچنگ، کبھی ٹیوشن، کبھی ہوم ورک، کبھی کلاس ورک میں مشغول ہے، تو ماں باپ کے اندر کا مادہ وہاں منتقل کیسے ہوا؟ آج بچیوں کو سمجھاؤ، لڑکیوں کو سمجھاؤ تو لڑکیاں یہ کہتے ہیں کہ کپڑا پہننا ہمارا حق ہے، راستے میں چلنا ہمارا حق ہے، ہمیں ہمارے حق سے محروم کیوں کیا جاتا ہے؟ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، بتائیں ان بچیوں کو اور لڑکیوں کو، آپ کا جسم، آپ کی مرضی، آپ کو کپڑا پہننے کا حق ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک بات آپ یہ بتائیے، سڑک میں چلنے کا حق ہے، لیکن اگر سڑک میں اور روڈ میں کوئی درندہ بیٹھا ہو، اگر ایک کوبرا ناک سانپ بیٹھا ہو، زہریلا سانپ بیٹھا ہو، تو کیا آپ اس سانپ کے سامنے سے گزریں گے؟ آپ یہ کہتے ہوئے کہ سڑک پر چلنا میرا حق ہے، اسی لیے سانپ ہو چاہے درندہ ہو ہم یہاں سے گزریں گے۔ کوئی آدمی اگر ایسا کرتا ہے تو اپنے موت کو گلے لگاتا ہے، موت کو دعوت دیتا ہے۔ ایک درندہ سامنے سڑک میں بیٹھا ہوا ہو تو کوئی آدمی وہاں سے گزرتا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ابھی کی زندگی بہت پرسکون تھی، لیکن درندے باہر پھر رہے ہیں، ناک سانپ باہر پھر رہے ہیں، اس لیے آپ کو احتیاط سے رہنا ہے، احتیاط سے رہنا ہے۔ شریعت نے میرے بھائیوں اور دوستوں ہمیں اتنا صاف ستھرا احکام دیے ہیں، اتنا صاف ستھرا احکام دیے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی بچیاں آج ہمیں دیکھنے میں تو نقاب میں اور حجاب میں لگتی ہیں کہ باہر اسکول جا رہی ہیں، کالج جا رہی ہیں، ٹیوشن جا رہی ہیں، لیکن نقاب اور برقعے اور حجاب میں جا رہی ہیں، لیکن یہ موبائل جس کے پاس ہے اور جو انسٹاگرام اور فیس بک استعمال کر رہی ہیں، تو میرے بھائیوں اور دوستوں اندر سے وہ کوئی نقاب اور حجاب نہیں ہے، بلکہ سینکڑوں غیر محرم کے ساتھ میں بات ہو رہی ہے، چیٹنگ ہو رہی ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ لڑکیاں بہت ہی بھولی بھالی ہوتی ہیں اور جال میں پھنسایا جاتا ہے، اور ان لڑکیوں کے ساتھ میں غلط حرکت کر کے ان کی جان بھی اور ایمان بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ بولتے نیٹ، واقعی میں نیٹ ہے، نیٹ مطلب جال۔ کبوتر کو اگر پھنسانا ہو، چڑیا کو پھنسانا تو آدمی کیا کرتا ہے؟ جال بچھا دیتا ہے اور اس میں چارے ڈال دیتا ہے، تو چارہ کھانے کے لیے کبوتر آتا ہے، جال میں پھنس جاتا ہے۔ تو وہی حال نیٹ کا ہے، نیٹ میں کچھ چارے ہیں، انسٹاگرام ایک چارہ ہے، واٹس ایپ ایک چارہ ہے، یہ چیٹ ایک چارہ ہے، فیس بک ایک چارہ ہے، اس چارے میں آدمی جاتا ہے، نیٹ میں پھنس جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يخلون رجل بامرأة لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعهما ثالث الشيطان۔ جب تنہائی میں کوئی مرد کسی عورت سے ملتا ہے، جب تنہائی ہوتی ہے ایک مرد اور عورت کی، تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے گھروں میں اتنی فراوانی ہو گئی ہے کہ اکیلے اکیلے روم میں لڑکے بھی سو رہے ہیں، لڑکیاں بھی روم گزار رہی ہیں، اور ساتھ میں سب سے بڑا شیطان موبائل بھی ہے، سب سے بڑا شیطان وہ شیطان ساتھ میں، اور یہی شیطان ہمارے آج کل کے بچوں کا ایمان اور جان سب کچھ لوٹ رہا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم
کی آگ سے بچاؤ. اپنے فکر کرنا ہے, گھر والوں کی فکر کرنا ہے, اپنی فکر کرنا ہے, ایمان کی فکر کرنا ہے, یقین کی فکر کرنا ہے, آخرت کی فکر کرنا ہے. اپنے بچوں کو بھی ایمان, یقین اور آخرت کی فکر کرانا ہے. بچوں کو گھر میں بیٹھا کر, بچیوں کو گھر میں بیٹھا کر تعلیم کرنا ہے, دین کے بارے میں بتانا ہے, نماز کے بارے میں بتانا ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری بچیاں بالغ ہو گئی ہیں, ان کو غسل وضو کے فرائض تک بھی نہیں پتا ہے. ان کو غسل اور فرائض تک بھی نہیں پتا ہے. ابھی ایک پوسٹ آیا تھا, اس میں عورتوں کا ایک کلاس شروع کیا گیا تھا. ایک معلمہ نے کلاس شروع کیا عورتوں کا, بالغ عورتوں کا. تو اس کا یہ بیان ہے کہ اس کے یہاں 20 عورتیں کلاس جوائن کی, اس میں سے 16 عورتوں کو غسل کے فرائض نہیں پتا, 16 عورتوں کو نماز کے فرائض نہیں پتا. اور ان جو عورتوں کو نہیں پتا ان کی عمر ہے 55 سال, 50 سال, 48 سال. ان کے بچے بڑے بڑے ہو گئے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں, کتنا چونکانے والے رپورٹس آپ کو ہم بتا رہے ہیں, کتنا چونکانے والا. کون فکر کرے گا ان عورتوں اور لڑکیوں کے بارے میں؟ ہر آدمی, کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, ہر آدمی ذمہ دار اپنے گھر میں, اور ہر ایک سے ذمہ داری کے بارے میں کل اللہ رب العزت پوچھے گا. مولانا سے نہیں پوچھے گا کہ مولانا نے کیا تقریر کی نہیں کی. آپ اپنی بیٹی کی ذمہ دار ہیں, آپ اپنے بیٹے کی ذمہ دار ہیں. ایک امام, مسجد کا امام جا کر آپ کے گھر میں نہیں جھانکے گا کہ آپ کے بچوں کی سرگرمیاں کیا ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کا بیٹا کچھ جانتا یا نہیں جانتا ہے, آپ کی بیٹی کو علم ہے یا نہیں ہے, فرائض کے بارے میں معلوم ہے یا نہیں ہے, اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے یا نہیں ہے, آخرت کے بارے میں معلوم ہے یا نہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ہمارے یہاں کا ماحول یہ ہے کہ گھر میں بھی مرد نہیں, بیچارے باہر ہے. عورت بھی اسکوٹی لے کر بازاروں کی رونق بنی ہوئی ہے, اور بیچارے بچے اسکول میں جا کر نہ جانے کیا سیکھ رہے ہیں. میرے بھائی اور دوستو, یہ سخت اور نازک حالات چل رہے ہیں. ایمان کا لٹیرے تو تھے ہی, اب جان کے لٹیرے بھی آ گئے ہیں. ہر طرف درندے ہی درندے پھر رہے ہیں, ہوس کے پجاری پھر رہے ہیں. اپنی بچیوں کو اگر کم تعلیم دے لیکن تربیت اب زیادہ دے, تعلیم کم ہو تربیت زیادہ ہو, نسلوں کی بہترین عمارت کھڑی ہوگی. اور ایجوکیشن تو ہے لیکن تربیت نہیں ہے, تو آنے والے دنوں میں بہت سخت حالات ہونے والے ہیں. میرے بھائیوں, جو واقعات ہو رہے ہیں وہ رونگٹے کھڑے کرنے والے واقعات ہیں. کوئی بچی کہیں جا رہی ہے, 10 آدمی پکڑ لیا, گینگ ریپ کیا, اس کو قتل کر دیا. 12 سال کے بچے کو گینگ ریپ کیا, قتل کر دیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اپنی بچیوں کی فکر کریں, درندوں سے بچائیں. اس لیے اسلام نے جو تعلیم دی ہے کہ اپنی بچیوں کو اکیلے نہیں چھوڑنا ہے. اگر آپ کے پاس وقت ہے, آپ تھوڑا مینج کریں, اپنی بچیوں کو خود اسکول جا کر چھوڑیں, مدرسہ جا کر چھوڑیں, کوچنگ اور ٹیوشن جا کر چھوڑیں, اور خود لے کر آئیں. بالغ بچیاں وہ بازاروں میں اور سڑکوں میں اور گلیوں میں جھنڈ کے جھنڈ لگا کر کوچنگ اور ٹیوشن کے بہانے سے گھوم رہی ہے, جا رہی ہے, موبائل سے باتیں ہو رہی ہیں, لڑکوں کے ساتھ آئی ہلا ہو رہا ہے. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے. میرے بھائیو اور دوستو, بہت سخت حالات ہیں. دل روتا ہے, دل روتا ہے سب منظر دیکھ کر. اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری بچیوں کو ایمان کی اور جان کی حفاظت فرمائے.